ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پس پردہ میری محترم دینی بہنوں اور بچیوں، اس وقت ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں، ان میں اگر ترجیحی طور پر دیکھا جائے تو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاملہ ہمارے کاروبار کا ہے، ہمارے وجود کا ہے، تو معاملہ ہمارے کاروبار کا اور ہمارے وجود کا نہیں ہے، معاملہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بے تکلف ایک بات عرض کر دوں، خطرہ مسلمانوں کے لیے اگلی بات رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 26 سال ہو رہے ہیں، اس سے کافی پہلے اس وقت بھی حالات بہت نازک تھے۔ اس موقع پر کسی نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت اس ملک میں اسلام کا کیا ہوگا؟ مولانا علی میاں کے سلسلے میں جن لوگوں نے مولانا کی خدمت کی ہے، مولانا کے قریب رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مولانا بہت ہی ٹھنڈے انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جب اس شخص نے یہ سوال کیا کہ اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، تو مولانا کا جملہ، مولانا ہی کا انداز، مولانا نے فرمایا تھا، اور ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے، چبھتی ہوئی نظروں سے، یوں نظر اٹھا کر کے مولانا نے دیکھا، اور ٹیڑھی نظر کر کے ذرا سخت انداز میں مولانا نے فرمایا تھا، اسلام کی فکر آپ نہ کریں، اپنی فکر آپ کریں، اسلام کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، آپ اپنی فکر کریں۔ تو اسلام کا مستقبل تو تابناک ہے، روشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف ہوں، ابھی غالباً ایک ہفتے پہلے کی خبر ہے، اگر سوشل میڈیا
اور جہاں بہت سی خرافاتیں ہمارے پاس آتی ہیں، اگر کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہوں تو اس میں خبر ہے کہ یہ چنگاری بھی ہمارے خاکستر میں تھی، وہ شعر ہے، 2 بہنیں، دونوں نے اسلام قبول کیا، باپ نے قید کر دیا اور 5 سال تک باپ نے دونوں کو گھر میں قید رکھا، 5 سال تک۔ یہ یو پی کی بات ہے۔ ہندوستان کے حالات اپنی جگہ اور یو پی کے حالات اپنی جگہ۔ اسی یو پی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 5 سال تک باپ نے قید رکھا، تو اب آپ آگے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ باپ نے کچھ زیادتی بھی کی ہوگی۔ اس کے بعد اس بچی کی بعض سہیلیوں کو احساس ہوا تو ان سہیلیوں نے کورٹ میں مقدمہ کیا اور وہاں سے ان دونوں بچیوں کی رہائی کا حکم آیا، ساتھ میں ان کو 25 لاکھ روپے غالباً معاوضے کا بھی حکم دیا۔ مسئلہ یہاں 25 لاکھ معاوضے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ یہ 2 نو مسلم بچیاں گھر میں قید ہیں، طرح طرح کے ظلم، طرح طرح کی زیادتیوں کی شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اسلام سے سودا نہیں کیا۔ یہ بچیاں خاندانی مسلمان نہیں ہیں، یہ بچیاں نو مسلم ہیں۔ تو اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے۔ مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، مسئلہ موجودہ نسل کا ہے۔ اس لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، آواز صاف آنے میں پریشانی تو نہیں، اس موقع پر ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، صاف آواز ہے تو کم ہے تو چائے دیکھیں، کولر چائے بند کر دیجیے، کولر چائے بند کر دیں، کچھ پنکھے چائے بند کر دیں۔ آواز کا صاف ہونا ضروری، ورنہ بے فائدہ۔ اس لیے میں آج چونکہ زید پور کئی بار آپ کی محبتیں ہیں، اللہ نے حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں بے شمار علماء یہاں پر ہیں، حفاظ ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، جمعے کے خطبات اور بیانات کا ایک سلسلہ ہے۔ میں آج تقریر نہ کروں، آپ سے مشورہ کروں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان کا، اس ایمان کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کا ایک نظام ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ عجب اللہ کی مرضی ہے کہ پہلی چیز آپ بے تکلف یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ زید پور نہیں، ساری دنیا کے لوگ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کافر ہو جائے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، پہلی چیز یہ سمجھیں۔ ہم کام کریں گے، ہم فکر کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، نہیں کریں گے اللہ دوسروں کو کھڑا کر لیں گے۔ یہ اللہ کا جب نظام رہا ہے۔ پرانی میں بہرکیف 1-2 مثالیں دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ایک خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر نئے لوگوں سے کام لیتا ہے، اکثر و بیشتر۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کی شرعی طور پر علماء کے متفقہ فتویٰ نہیں کہوں گا، متفقہ فیصلے کی روشنی میں جس کتاب کی سب سے زیادہ حیثیت ہے، جو کتاب سب سے زیادہ مستند ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بخاری شریف لکھنے والا کسی صحابی کا بچہ نہیں ہے، یہ اللہ دکھلاتے ہیں۔ وہ عرب بھی نہیں ہے، عرب ہی ہوتے تب بھی بات سمجھ میں آتی،
وہ عرب بھی نہیں ہے، کسی صحابی کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ دادا غالباً مسلمان ہوئے تھے، بخارا جو رشا کے علاقے میں ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک عجم میں ایک شخص کو اللہ پیدا کرتے ہیں اور اللہ اس کو کھڑا کر کے وہ کام لیتے ہیں جو عربوں سے اللہ نے نہیں لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، نہیں کرو گے ہم کسی کو کھڑا کر لیں گے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ پوری تاریخ ایسے ہی بھری پڑی ہے۔ اس دور میں اگر آپ آ جائیں تو صرف ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد جو شخص نے ڈالی وہ کہیں کا نواب نہیں تھا، نہ کہیں کا انڈسٹریلسٹ تھا، ایک آدمی تھا پڑھا لکھا، تو جو کام زمینداروں نے نوابوں نے نہیں کیا وہ اللہ نے ایک دوسرے بندے سے کام لے لیا۔ اتنی چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اور اسی لیے یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ شیطان ہو یا شیطان کے نمائندے ہو، وہ اس موقع پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کیسے آنے والی نسلوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس موقع پر؟ بس وہی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کام ہمیں کرنا پڑے گا، ترجیحات طے کرنی پڑے گی۔ جو کام بزرگوں نے کیا ہے اللہ کرے کہ کم از کم کچھ کام ہم بھی کر لے جائیں تاکہ ہمارا بھی ایمان بچ جائے اور آنے والی نسلوں کا بھی ایمان بچ جائے۔ میں پہلا کام آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ایمان کی حفاظت کا۔ دو تین کام آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 28 سال پہلے 10 اپریل 1999 کو میں نے لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا۔ پہلا سال تھا، سالانہ جلسہ ہوا اور تھوڑے سے بچے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذ بھی، ہمارے مربی بھی، محسن بھی۔ اگر آج میرے اندر کوئی بھی لیاقت اور صلاحیت ہے تو ان میں جن شخصیات کا احسان میرے اوپر، ان میں بڑا نام مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حدیث پڑھائی اور بعد میں ہم کو انہوں نے ایک مشفق استاذ کی طریقے سے سنوارا۔ مانتے بہت تھے تو میں چلا گیا کہ حضرت پہلا سال ہے، چھوٹا سا جلسہ، اتنا مجمع بھی نہیں تھا۔ مولانا تشریف لائے، پردے سے مولانا نے باتیں کی۔ پوری تقریر تو مجھے نہیں یاد ہے، صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ کام مولانا نے اس وقت بتایا تھا، اندیشے ظاہر کیے تھے۔ مولانا نے ایک بات کہی، یہاں سے تقریباً آپ 25 سال پہلے کی بات مان لیں۔ 25 سال پہلے لڑکیوں کے ادارے نئے کھلنا شروع ہوئے تھے۔ ہر شہر میں لڑکیوں کے مدرسے نہیں تھے، عالمیت کے، دین کی بنیادی تعلیم کی۔ اب تو اللہ کا شکر ہے تقریباً ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے ادارے کھل گئے۔ مولانا نے وہاں پر 40-50 سال پرانی بات کہی تھی۔ ہندوستان میں مہاراشٹرا میں مالیگاؤں میں سب سے پہلا لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہوا۔ یہ 70-80 سال پرانی بات ہے۔ اسی دور میں رامپور میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہوا، لیکن علماء لڑکیوں کے مدرسوں کو لے کر کے اختلافات کا شکار تھے۔ اس میں نزاکتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، یہ تو طے ہے، لیکن علماء کو شرح صدر نہیں تھا لڑکیوں کے اداروں کے سلسلے میں۔ مولانا نے وہاں ایک بات کہی کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ علماء کو شرح صدر نہیں ہے، پھر بھی روز بروز لڑکیوں کے مدرسے کیوں کھلتے جا رہے ہیں۔ یہ مولانا نے اس وقت بات کہی، آج سے 25 سال پہلے تقریباً۔ تو مولانا اس موقع پر ایک بات کہی تھی، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اس میں ایک کام تو یہ عرض کر دیتا ہوں
مولانا نے فرمایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی اس ملک میں مسلمانوں کے سامنے ان کے ایمان کی حفاظت کے مسائل آئے، مدرسے کبھی اگر زد میں آئے اور آج آ گئے۔ جس وقت مولانا یہ بات کہہ رہے تھے تو ہم لوگ اس کو اتنی گہرائی سے نہیں دیکھ رہے، ایسا بھی کبھی ہوگا کہ مدرسوں پر آنچ آئے گی؟ اللہ والے بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو مولانا نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب اگر کبھی زد میں آئے تو انشاءاللہ العزیز ان اداروں سے پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایمان کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے گا۔ اس موقع پر مولانا نے فرمایا یہ بچیاں اپنے گھروں سے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا کام کریں گی، اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے لڑکیوں کے مدرسے تقریباً ہر شہر میں کھل گئے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ابھی مولانا اسد صاحب اصلاح معاشرہ اور ایک اچھی خاندانی اور سماجی زندگی پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے سماج بنتا ہے، اس سے ہم عورت کہتے ہیں، اس سے ہم ماں کہتے ہیں، اس سے ہم بیوی کہتے ہیں، اس سے ہم بیٹی کہتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو بچیاں لڑکیوں کے مدرسے میں گئیں ان کو الگ کر لیجئے، وہاں کتنی جاتی ہے؟ 2%، 3%، 4%، آپ 5% مان لیجئے۔ 95% بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، یا کہیں نہیں جاتی ہیں، کل کو وہ ایک نسل کی مربی بنتی ہیں، ان کی تربیت کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ جمعے میں ابھی علماء نے برکیف اجازت نہیں دی ہے، اس لیے جمعے میں وہ مسجد آتی نہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے الگ سے ہر شہر میں ان کی تربیت کا، ان کے درس کا انتظام نہیں۔ یہ جو آپ حادثات سنتے ہیں کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہماری کسی بچی نے جو غلط فیصلہ کر لیا، کسی غیر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی، یہ انہی بچیوں کا معاملہ ہے جن بچیوں کی تربیت کا ہم نے کوئی معقول انتظام نہیں کیا ہے۔ تو اس وقت میں آپ سے پہلی گزارش یہ کر رہا ہوں، خدا کے واسطے جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی بچیوں، اپنی اولادوں میں خاص طور پر بیٹیوں کے لیے طے کریں کہ انشاءاللہ ان کی ہم تربیت ایسے کریں گے کہ یہ کل کو ایک اچھی اسلامی ماں بن سکے۔ اچھا، یہ علماء کی مجلس ہے، مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں پنڈال کے جلسے میں بات نہیں کر پاتا۔ علماء کی مجلس میں مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، اشاروں میں بات ہو جاتی ہے۔ یہاں اکثر حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی ماں بن سکے جو نسلوں کی تربیت کر سکے، اس کی وجہ سن لیجیے، یہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں بچیوں کا مقصد حیات بالکل الگ بتایا گیا ہے، بچوں کا الگ بتایا گیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ بچوں کے لیے کہا گیا۔ علماء سمجھ رہے ہیں اس میں صیغہ مذکر کا ہے، لیکن جہاں بچیوں سے اسلام نے، قرآن نے بات کی، اللہ نے بات کی ہے، وہاں اللہ نے دوسری بات کہی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہا کرو، گھر کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے ضرورت، بے وجہ بن سنور کر کے گھروں سے باہر نکلیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ گفتگو تو اہل بیت سے ہو رہی ہے، خواتین جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھرانے کی وہاں سے، لیکن بالعموم ساری امت کی مائیں شامل اس میں۔ انما یرید اللہ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سماج اچھا کیسے بنے گا، یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھروں سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کر دے۔
ہر گھر سے گندگی دور ہوئی، سماج اچھا ہو گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کرے گا، ویطہرکم تطہیرا، اور گھروں کو پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ کہہ رہے ہم خود کریں گے۔ آگے بھی اور تفصیلات ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تفصیلات، لیکن میں خالی عرض کرنا چاہ رہا ہوں خواتین کی ذمہ داری اللہ نے الگ رکھی، مردوں کی ذمہ داری اللہ نے الگ رکھی۔ اور کیوں؟ ایک عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ میں علماء کی مجلس سے یہ باتیں کر رہا ہوں، عوام میں تو نہیں کر سکتا، ڈر لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں کچھ، وہ سمجھیں کچھ، کفر ہو جائے گا۔ ایک عظیم پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، 950 سال اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے نوح علیہ السلام، لیکن بیوی کافرہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وقت کے عظیم پیغمبر۔ اب آپ دیکھیے عورت کی طاقت دیکھیے، وقت کے عظیم پیغمبر، اب یہ کسی ایک بیوی کا تذکرہ ہے، بیوی کافرہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور مسئلہ بیٹے کی تربیت کا ہے، بیٹے پر پیغمبر کا رنگ نہیں چڑھا، کافرہ ماں کا رنگ چڑھ گیا۔ سارے بیٹوں پر نہیں، ایک بیٹے پر پیغمبر عذاب آ رہا ہے۔ یہ میں سب قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بچے کو بلا رہے ہیں، باپ کی محبت ہے، بچے سے کہہ رہے کہ دیکھو یہ طوفان آ رہا ہے، آج اس طوفان سے کوئی نہیں بچے گا، تم اوپر آ جاؤ۔ تو بچہ جواب دیتا ہے سآوی الی جبل، نہیں میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ سمجھا رہا، اور باپ کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من، ابھی باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک تیز دھار آئی اور بچے کو بہا کر لے کر چلی گئی۔ عورت کی طاقت یہ ہے، عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اپنے یہاں بچیوں کی تربیت کا وہ نظام نہیں کیا۔ ابھی قاری صاحب جاتے ہیں لکھنؤ، تشریف لے جاتے ہیں، ہماری امان اللہ بھائی بھی آئے ہیں، وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے لڑکوں کا، شعبہ حفظ۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، آن لائن اس بچے نے حفظ کیا، آن لائن کسی نے، اس کی ماں نے حفظ کرایا۔ ماں چاہ لے تو کیا نہیں کرا سکتی۔ امام بخاری کا نام آیا تو امام بخاری کی یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ ماں اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ امام بخاری کے سلسلے میں علماء نے پڑھا ہوگا کہ غالباً وہ شاید نابینا تھے یا ان کی بینائی بڑی کمزور تھی، آنکھوں کی روشنی آپ کمزور ہی مان لیجئے، نابینا کی بات چھوڑیے، آنکھوں کی روشنی کمزور تھی، تو ماں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کر دے۔ ماں کی دعا کہتے ہیں پیغمبر کی دعا کی طرح ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے امام بخاری کو وہ روشنی عطا فرمائی آنکھوں کی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ یہ ماں کی طاقت ہے۔ وہ بچہ انگلش میڈیم اسکول کا، ماڈرن گھرانے کا، جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلام کی فکر آپ نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ بڑے گھر کا بچہ انگلش میڈیم اسکول کا، غالباً کلاس 5 تک پڑھ رہا تھا وہاں، اور بہترین خوبصورت بچہ، پڑھنے میں ذہین بچہ، لیکن اللہ نے قبول کیا اس کی ماں کو، اور اس کو اللہ نے توفیق دی، اور ماں نے محنت کی، اس کو آن لائن اس کو حافظ بنایا، آن لائن۔ اور پھر ان کے مدرسے میں 1 سال کے لیے ماں نے اسکول کا نظام بند کرا کر کے بھیجا، اور اس بچے نے 1 سال میں جو محنت کی ہے، ہاسٹل میں نہیں رہا، گھر میں رہا۔ ماں روزانہ تہجد اٹھتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، خود بیٹھی رہتی ہے، اور پھر نتیجہ نکلا کہ اس نے 1 سال میں
یہاں ان کے مدرسے میں آ کر کے دور شروع کیا اور 1 سال میں ماشاءاللہ سے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا کر چلا گیا۔ یہ ہے ماں کی طاقت اور یہ ہے اللہ کا غیبی نظام کہ وہ کہاں سے اپنے دین کی اسلام کی حفاظت کا کام کرے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ خطرہ ہمارا ہے، اسلام کا خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے میری پہلی گزارش، یہاں لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں پہلا مشورہ یا پہلی آپ سے گزارش کرنے اس وقت کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں آپ الگ زاویہ بنائیے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں الگ زاویہ بنائیے۔ آواز باہر تو نہیں جا رہی بہت؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے ساتھ جو برادران وطن ہیں، آپ اشاروں میں بات سمجھیے، ان کے اندر جو اس وقت مذہبی شدت ہے، ان کے اندر اگر یہ بچے تو ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اگر ذرا سا 15-20 سال پہلے جائیں تو جتنے بڑے منگل، جتنی کاوڑ یاترا، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ گہرائی میں جا کر غور کریں کہ جس قوم میں 15 سال 20 سال پہلے اتنے مذہبی جذبات، اتنی مذہبی شدت نہیں تھی، آج اس قوم میں اتنی مذہبی شدت کیسے پیدا ہو گئی؟ اگر اس کی تہ میں جائیں تو یہ کردار ان کے گھر کی خواتین کا ہے۔ مرد کچھ کرتے رہے ہوں یا نہ کرتے رہے ہوں، کروا چوتھ کا برت انہوں نے ہمیشہ رکھا۔ عورت اگر چاہ لے تو کیا منتقل نہیں کر سکتی؟ اسی لیے میری بہنیں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو وہ اور آپ دونوں سے میں ایک گزارش کر لوں کہ آپ ذرا تصور کریں، مردوں سے کہہ رہا ہوں اور اپنی بہنوں سے، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہاں پر، کہ ہماری بچیوں کو اسلام نے کچھ اسپیشل رعایتیں دی ہیں، اسپیشل رعایتیں جو مردوں کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پر مرد سفر میں ہو، بستر پہ ہو، بیمار ہو، جنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، مرد سے نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ لیکن ہماری بچیوں سے ان کا ایک خاص فطری جسمانی نظام اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کچھ دنوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، اس کی قضا نہیں کرنی۔ رمضان کے روزوں کی تو قضا کرنی ہے ان ایام کی، لیکن ہر مہینے بچیاں ہیں، وہ خدا کا غیبی نظام ہے، ان ایام کی نمازیں معاف کر دی اللہ، نماز کی قضا نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال، وہ جو آپ نے واقعہ سنا، ایک صحابی آئے کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو کہا کہ تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے۔ دیکھیے گا، میں مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے مردوں کو ان کے اوقات یاد دلا رہا ہوں کہ نماز معاف نہیں ہے، اور مزید ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں اتنی حیثیت نہیں دیتی جو حیثیت ماں کو دیتی ہے۔ دھوپ ہم برداشت کریں، گرمی ہم برداشت کریں، بارش میں ہم پریشان ہوں، سردی میں ہم مارے مارے پھریں، کھیت ہم جائیں، کھلیان ہم جائیں، کسانی ہم کریں، مزدوری ہم کریں، بیمار ہم ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی شریعت ہم کو صرف 25% اہمیت دے رہی ہے، اور گھر کی خاتون رانی کی طرح 24 گھنٹے گھر میں رہیں، ان کو 75% شریعت حصہ دے رہی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک نماز والا اور دوسرا اہمیت والا۔ تیسرا مسئلہ، ہم سے شریعت نے وہ چیزیں نہیں کہیں، زیادہ کہہ دیا کہیں کہیں کہ جنت کا باب دروازہ ہے، لیکن ماں سے کہا کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم جب گھر آتے ہیں بہت چلاتے ہیں، ہم کماتے ہیں، دھماتے ہیں، شریعت نے کہا تم بھاڑ میں جاؤ، تمہاری کمائی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت گھر میں بیٹھی ہوئی ایک ماں کی ہے۔ یہ جو بہت ساری اور چیزیں، اب میں اپنی ماؤں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کو اتنے زیادہ اسپیشل پروٹوکالز دیے گئے، وہ کیوں دیے گئے؟ کوئی وجہ ہوگی؟
یوں ہی تھوڑی کچھ کسی کو مل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، تو یوں ہی نہیں ہیں، وجوہات ہیں. اللہ نے آپ سے وہ امتحان لیا ہے، وہ آزمائشیں آپ پر اللہ نے ڈالی ہیں، اللہ نے وہ کام عظیم انقلاب آپ سے لیا ہے، تب جا کر کے وہ مقام اللہ نے دیا ہے. اب کام کیا لیا ہے، میں ادھر جاؤں گا تو بات دوسرے رخ پر چلی جائے گی. پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ یوں ہی آپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی گئی. کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے ایک بہت بڑا کام رکھا گیا، بہت بڑا کام. جس کام کو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں وہ سب سے مشکل کام ہے، وہ آپ کے ذمے رکھا گیا. ہوائی جہاز بنانا آسان ہے، ایٹم بم بنا لینا آسان ہے، ٹرین چلا لینا آسان ہے، چاند پر جانا آسان ہے، لیکن ایک بگڑے ہوئے شیطان بچے کو فرشتہ بنانا ناممکن تھا. اور یہ آپ کرتی ہیں. جو کام بڑے بڑے جلسے نہیں کر پاتے، بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے، بڑی بڑی کانفرنسیں نہیں کر پاتی، وہ کام آپ کر لے جاتی ہیں. وہ اللہ نے آپ کو سلیقہ دیا ہے. وہ قربانی، وہ ایثار، وہ صبر، وہ سب کچھ نچھاور کر دینے کی خوبی اللہ نے آپ کو دی ہے. بڑے بڑے شیطانوں کو فرشتہ بنا دینا، یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. تو اب اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. ہم اس دور کی ماں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، امام بخاری کا تذکرہ آیا. ہم جو باتیں کر رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، دنیا میں کروڑوں مسجدیں، دنیا میں لاکھوں مدرسے، دنیا میں ہزاروں امام، ہزاروں حفاظ، ہزاروں مؤذن، ان سب کا ثواب امام بخاری کو پہنچ رہا ہے. اس وقت امام بخاری کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے کیونکہ ہم بخاری پڑھ کر کے آئے. اب ظاہر سے بات ہے، آپ کیلکولیشن کریں کہ امام بخاری کو جو سارا ثواب پہنچ رہا ہے، ہر سیکنڈ کروڑوں نیکیاں پہنچ رہی ہیں. ہر سیکنڈ، میں منٹ کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں نیکیاں امام بخاری کو پہنچ رہی ہیں. تو امام بخاری کے بعد وہ ساری نیکیاں ان کی ماں کو پہنچ رہی ہیں جا کر کے. ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. آپ 200 100 400 کمپیوٹر لگا دو تو بھی نیکیوں کو وہ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے کہ پر سیکنڈ کتنی نیکیاں امام بخاری کی ماں کو پہنچ رہی ہیں. تب جا کر کے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ انہوں نے امام بخاری کو امام بخاری بنایا. سے بچہ پیدا کر دینے سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. آپ بچوں کی وہ تربیت کریے، تب جا کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. ورنہ تو بہت سی خواتین کی اپنی جنت پھنسی ہوگی وہاں پر. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اسی لیے میری اس وقت آپ سے گزارش ہے خدا کے واسطے کہ اگر ہم نے بچیوں پر محنت کر لی، جو بچیاں، دیکھیے میں ایمانداری سے کہوں کہ اصل مسئلہ وہ تو سب کے لیے مسئلہ ہے، اللہ جس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو لوگ 40 کے اوپر کے ہیں، بظاہر اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرما لیں گے، جو ان کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے. لیکن جو بچے آج 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 12 سال کے، بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم ہے. ان کا ایمان تو سب کا خطرے میں. ہر وقت دشمن ہمارا لگا ہوا ہے. اس وقت ہر وقت ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگنی ہے. کبھی بھی اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہونا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے. اور نلی میں جب بیمار ہوئے اور جس سال مولانا کا انتقال ہوا رمضان شریف میں، تو ندوے میں ہی سارے دنیا کے اکابرین، بڑی بڑی شخصیات آ رہی تھیں. تو ایک شخص نے آ کر مولانا سے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، حرم شریف میں آپ کی شفا کے لیے دعا ہوئی ہے، مسجد نبوی میں آپ کی شفا کے لیے دعا ہوئی ہے. تو مولانا نے فرمایا تھا یہ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ویسے تو دعائیں میں بہت مانگ چکا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں. ایمان تو سب کا خطرے میں ہے، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ جو نئی نسل بیچاری کچھ نہیں جانتی. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، ایک گزارش یہ ہے
بچیوں پر محنت کریے اور طے کریے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سب کو عالمہ بنائیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سب کو دیندار بنائیں. کیسے بھی حالات آ جائیں، جان دینی پڑے دے دیں، بچے کی قربانی دینی پڑے قربانی دے دیں، لیکن وہ اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کو بچانے جائیں. اگر ہم نے صرف اس نسل کو سنوار لیا ہر گھر میں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دنیا کی تعلیم بچیوں کو اس حد تک ضرور دلائیے جس حد تک ان کی عزتیں محفوظ رہیں اور ان کو بھر کے سرکاری مسائل میں دشواریاں نہ ہوں، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے چند بچیوں کا انتخاب ہو جائے جو صاحب حیثیت ہوں، لیکن 99% بچیوں کو آپ دیندار بنائیے، عالمہ بنائیے. اور آج کل آن لائن سسٹم ہے، اور آن لائن سسٹم سے بھی آپ بچیوں کی تعلیم کر سکتی ہیں. اگر ہماری بچی دیندار بن گئی تو انشاءاللہ العزیز اس وقت جو بھی حکومت میں ہو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لیکن اگر وہ ایک مدت تک رہ بھی گئے اور 25-50 سال بھی وہ رہ گئے تو یہ بچیاں انشاءاللہ 50 سال تک اپنے گھروں میں اپنی ایمان کی نسلوں کی حفاظت کر لے جائیں گی. اس لیے ایک گزارش تو میری یہ تھی، اور جلدی سے ایک دوسری دو ہی گزارش، باقی اور نہیں، تاکہ اللہ کی جو گزارش آپ کے ذہن میں نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا مشورہ کرنا ہے آپ سے. ہندوستان میں جب تقریباً 1857 کے بعد انگریزوں کا جب آہستہ آہستہ پورے ملک میں تسلط ہو گیا تو اس موقع پر انگریزوں نے اسکولوں کا جال بچھایا، اور منشا یہ تھا کہ ان اسکولوں کو مہرہ بنا کر کے وہاں پڑھنے والے بچوں سے ان کا ایمان چھین لیں گے. ایک مدت تک محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے جائزہ لیا تو انہیں بڑا افسوس ہوا اس جائزے میں کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں کامیاب نہیں ہوئے. یہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے جانے کے بعد اس مسئلے کو اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے مولانا صحیح بتا گئے تھے. جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ غیر مسلم بچے تو تقریباً ان کے رنگ میں رنگ گئے، لیکن مسلمان بچوں نے اپنا رنگ نہیں چھوڑا. تو تحقیق کی گئی کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ نکلی کہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان بچہ جو آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے اس سے پہلے ایک اسکول میں اور پڑھ کر کے آتا ہے. تو ان کا اس سے پہلے کون سا اسکول ہے، تو بتلایا گیا وہ اسکول مسلمانوں کے یہاں ماں کی گود کہلاتا ہے. یہ بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ماں اپنے گود میں بچے کو سب کچھ سکھاتی ہے. اور ماں کی طاقت کیسی ہوتی ہے، دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاذ، ان کا میں نام میرے ذہن سے نکل گیا، ماں کی طاقت. شادی ہوئی ان کی، بیوی پڑھی لکھی تھی، حافظہ نہیں تھی، پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کو انہوں نے حفظ کرانا شروع کیا تو بہت محنت کرنی پڑی، سختی بھی کرنی پڑی. بڑی محنت کے بعد ان کا پہلا بیٹا حافظ ہوا. اس کے بعد اللہ نے اور بیٹے بھی دیے. تو انہوں نے کیا کیا، جب اپنے پہلے بیٹے کو خود ہی حفظ کراتے تھے تو اپنی بیوی سے کہا، کوئی تھا نہیں میاں بیوی اور بچہ، کیا تم بھی بیٹھ جائے کرو ساتھ میں، تم بھی پڑھ لو. تو بیوی بھی ساتھ میں حفظ کرتی تھی. پتہ چلا آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے ان کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا اور بیوی بھی حافظہ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اور اولادیں نصیب فرمائی اور سب کو حافظ بنایا، لیکن اور ساری اولادیں بہت تیز حافظ ہو گئی. ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ اتنی سختی کرنی پڑی. انہوں نے درس میں جو ہی یہ سلسلہ بیان کیا، ان کا ایک شاگرد وہاں سے پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بنا، اپنے استاد سے ملنے کے لیے آیا. تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا ایک بات آپ سے بتلانی ہے. آپ نے ایک بار درس میں اپنے بچوں کے حفظ کا واقعہ بیان کیا تھا، کہاں بیان کیا تھا یاد ہے؟ بتلانا کیا ہے؟ کہا حضور بتلانا یہ ہے کہ پہلے بچے پر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑی اور بچوں پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. اس کی وجہ جانتے؟ کہا نہیں وجہ نہیں جانتا.
کا وجہ یہ ہے کہ جب پہلا بچہ حفظ کر رہا تھا اس وقت آپ کی بیوی حافظہ نہیں تھی، لیکن جب دوسرے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں آئے اس وقت آپ کی بیوی حافظہ تھی۔ بچہ پیٹ میں ہے، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچہ پیٹ میں ہے، وہ ایک روحانی طور پر کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام بچوں کو پہلے سے ہی قرآن سے ایک انسیت عطا فرما دی، اور دنیا میں آنے کے بعد جب اس عمر پہ پہنچے اور قرآن یاد کرنے بیٹھے تو یاد کرنے میں آسانی ہوئی۔ یہ ماں کی طاقت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ تو پوچھا تو بھائی ماں کی جو گود پہلا مدرسہ ہے مسلمانوں کے یہاں، اس لیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بچہ شرابی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ پھر کیا کیا جائے، تو مشورے میں طے ہوا کہ ہم مسلمانوں کے پہلے مدرسے کو ہی برباد کر دیں گے، جو پہلا مدرسہ مسلمان اس کو برباد کر دیں گے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جو نیا نظام تعلیم آیا وہ کیسا ہے۔ بس خالی ایک بات عرض کرنی اس حوالے سے کہ دوسرا مشورہ دینا تھا، اس حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ میرے والد صاحب ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بچوں سے خالی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 50-60 پلس ہوں سے پوچھیے گا، وہ بتائیں گے کہ بچپن میں جب وہ پڑھنے گئے تھے تب کلاس 1 سے پڑھائی شروع ہوتی تھی۔ یہ جو پری اسکولنگ کا، نرسری کا، LKG کا، UKG کا سسٹم آیا، یہ اس دور میں نہیں تھا۔ یہ تبھی انگریزوں نے نظام تعلیم بدلا کہ بچہ چلنا سیکھے، بولنا سیکھے، کھڑا ہونا سیکھے، ہنسنا سیکھے، تو وہ ہمارے ادارے میں سیکھے۔ ماں کی گود سے ہم بچوں کو الگ کر دیں، یہ نقصان ہوا۔ اس لیے گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، ہمیں اپنے اس اولین مدرسے کو دوبارہ قائم کرنا ہے، اور دوسرا مدرسہ جسے ہم مکتب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ہر مسجد میں مکتب کا نظام فرض کے درجے میں ہے۔ مکتب کا نظام قائم رہے گا تو نئی جنریشن اپنے آپ نمازی بنتی جائے گی۔ آپ لاکھ تقریریں کریں، حضور نے صرف تقریریں نہیں کی، حضور نے سسٹم دیا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی بنی اور مسجد نبوی میں فوراً مکتب قائم کیا گیا، مدرسہ قائم کیا گیا، صفہ جس کا نام رکھا گیا مسجد نبوی میں۔ اس لیے مسجد کی تعمیر تب مکمل ہوتی ہے جب مسجد میں بہت سارے کام ہوتے ہوں، لیکن اگر بہت سارے کام نہ ہوتے ہوں تو مکتب کا نظام باقی رہے گا۔ آپ تقریریں نہ کرائیے، لیکن اگر مکتب میں بچہ روزانہ 1 گھنٹے آ رہا ہے، آج آپ یہاں آئے، قاری صاحب نے بتلایا کہ زید پور میں ربیع الاول کے مہینے میں 20-25 دن ماشاءاللہ سے جلسے ہوتے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ آپ روزانہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے جلسے میں جاتے ہیں، 2 باتیں 4 باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں اگر بچہ روز 20 دن میں آپ کو کتنی باتیں ملی، اور بچہ روزانہ اگر مکتب آ رہا ہے تو سال میں 365 دن آ رہا ہے تو کتنی باتیں اس کو ملیں گی۔ اگر کسی مسجد میں درس قرآن ہو لیکن مکتب نہ قائم ہو، بہت مشکل ہے وہاں کی نئی جنریشن نمازی بنے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے درس قرآن نہ ہو لیکن مکتب قائم ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس محلے کے بچے نمازی بن جائیں گے، اور مکتب میں خدا کے واسطے بچے آتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا بچے ہمارے بچے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب کہا کرتے ہیں ابھی بھی کہ دیکھو بھائی، ہر مسلمان کا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، عالم بننا، فاضل بننا، امام بننا، مؤذن بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کا مسلمان بننا فرض عین ہے۔ مسلمان بننا فرض ہے، اور مکتب کوئی کام نہ کرے لیکن اللہ کا شکر یہ کہ مکتب بھر کے مسلمان بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال جب یورپ سے آئے، اور خاص طور پر علامہ اقبال تو فلسفی تھے، لندن میں پڑھا تھا انہوں نے، بیرسٹر تھے، پہلے فلسفی بیرسٹر ہیں، بعد میں وہ شاعر ہیں۔ پہلے انہیں دین کے حوالے سے بڑے اشکالات رہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دینی مزاج ان کو دے دیا، اور لندن سے اور اسپین کے قرطبہ کے دورے سے واپس آئے،
خرطبہ پر انہوں نے نظمیں لکھی اور ہندوستان میں آ کر کے مکاتب کا نظام دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مکتب جیسے بھی ہو انہیں باقی رکھنا ہے، جب تک مکتب باقی رہیں گے اس ملک میں اسلام باقی رہے گا۔ پہلے بڑی شکایتیں تھیں مکتب سے ہوئی، اور اسی لیے مولانا علی میاں نے کہا تھا اگر گھر بیچ کر بھی مکتب بنا سکو تو بنا دینا، یہ سستا سودا ہے۔ اس لیے ہر محلے میں مسجد مکتب ہونا چاہیے، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ بڑے ادارے ہو جائیں سبحان اللہ، وہ نہیں ہو پا رہے ہیں اگر جب تک، تو ان کی تعلیم کا روزانہ کوئی نہ کوئی انتظام ہو، اور وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ درس قرآن جمعے کو چھوڑ کر کے یا جمعے کی نماز کو چھوڑ کر کے جو کریں اس درس قرآن میں صاف کہتا ہوں مردوں پر محنت کریں، لیکن اس سے زیادہ محنت خواتین پر کریں۔ دیکھیں مرد جماعت میں جاتے ہیں وہاں سیکھتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں وہاں سیکھتے ہیں، بیانات میں جاتے ہیں وہاں، عورتیں بیچاری کہیں نہیں جاتی۔ ہر مسجد میں ہر ہفتے ایک نظام آپ کو بوڑھی خواتین کے لیے قائم کرنا پڑے گا۔ اس حصے کو، سماج کے اس حصے کو ہم بچا لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت بڑی جنگ جیت لے جائیں گے۔ گھر ہمارے شہید ہوں، ہم شہید ہوں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ اسی لیے آپ حضرات سے دوسری گزارش کر رہا ہوں، بعض علاقوں میں کبھی بھائی دیکھیے مکتب میں بچے ہیں، وہ شرارت بھی کرتے ہیں، ہنگامہ بھی کرتے ہیں، بالکل کریں گے، اور دنیا گلوبل ہو گئی ہے۔ آپ خدا کے واسطے مکتب میں آنے والے بچوں کو اس طرح مت جھڑکیں، ان کو تربیت کریں، سمجھا دیں، لیکن ان کو ذلیل نہ کریں۔ ترکی میں ایک کام کیا گیا ہے، بچوں کو مساجد سے قریب کرنے کے لیے ایک گوشہ ترکی کی مسجدوں میں اور یورپ میں بھی جہاں مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں، امریکہ وغیرہ میں، ایک بچہ ایک مسجد کا پورشن بچوں کے کھیلنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی ایک نظام ہے۔ ورنہ عیسائی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چرچز خالی ہیں، کوئی شخص چرچ نہیں جاتا ہے، وہ چرچ بیچتے ہیں، مسلمان چرچ خرید لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے مسجد سے نئی نسل کو جوڑنے کے لیے ان کے کھیلنے کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے یہاں منشی میں مہینے میں درس ہوتا ہے، دیگر پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، اور بچے آتے ہیں خوب دوڑتے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں دوڑنے بھاگنا آئے تو مسجد، اور بعد میں ان کو کبھی کچھ ٹافی، کبھی کچھ چاکلیٹ، کبھی کچھ لڈو، کبھی کوئی مٹھائی بھی دیتے ہیں تاکہ بچے مسجد آئیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی تربیت کر لیں گے، سمجھیے ہم 50 سال کا کام کر لیں گے، اور اگر ان کی تربیت نہیں کی تو اگلا کل آنے والا اور نازک ہے۔ اس لیے بس بات بڑی لمبی ہو گئی، اس وقت آپ سے دو ہی گزارشیں مجھے کرنی تھی کہ مساجد میں مکتب کا نظام اور گھروں میں یا مدارس کے ذریعے یا کسی اور شکل سے خواتین کی، بچیوں کی تربیت کے انتظام اگر یہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بڑی جنگ جیت لے جائیں گے۔ اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اپنا تقریروں کا وقت بچا ہے، نہ جلسوں کا وقت بچا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی کا ادارہ محفوظ نہیں ہے، کسی کی تجارت محفوظ نہیں ہے۔ اللہ جب تک محفوظ رکھے تب تک ہم محفوظ ہیں۔ کسی وقت بھی کسی کا نمبر آ سکتا ہے، کسی شکل میں آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ سیاسی لوگ غیر محفوظ ہیں، بڑے کاروباری مسلمانوں کے غیر محفوظ، نہ کوئی محفوظ نہیں اس وقت۔ تو خاموشی کے ساتھ ہم جلسے کرتے رہیں، لیکن یہ زمینی کام بھی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، کہنے والوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں کچھ غلطیاں ہوں تو ان کو معاف فرما، اور جو باتیں صحیح ہوں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حالات بڑے نازک ہیں اور ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ اللہ تیرے ذات سے وہ تعلق بھی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا تو عجب حال ہے، نہ دنیا ہمارے پاس ہے نہ آخرت ہمارے پاس ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، اپنی خوشیوں میں مست ہیں۔
اللہ ہمیں غفلت سے نکال کر کے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، دینی اداروں کی، دینی شخصیات کی اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ آزمائشوں سے، فتنوں سے، طوفانوں سے، مصیبتوں سے، اے اللہ قید خانوں کی صعوبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ بہن بیٹیوں کو قبول فرما، اے اللہ مکاتب کو قائم کرنے کی، دینی اداروں کو قائم کرنے کی، بچیوں کے حوالے سے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے، کرم کے، عزت کے فیصلے فرما، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی اللہ ان کے لیے خیر کے، کرم کے، عزت کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔